السلام علیکم. محمد عارف گل اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں موجود ہوں. یہ ایک سیف سینٹر ہے. یہاں پہ جو ہے وہ مختلف قسم کے انواع کے کھانے بنائے جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ میرے پاس دو بھائی ہیں. السلام علیکم. جی بیٹا السلام علیکم. کیسے ہیں جی؟ ماشاءاللہ کاروبار کیسا چل رہا ہے جی؟ اچھا چل رہا ہے. ہاں بڑی خوشی ہوئی. میں نے بھی ماشاءاللہ یہاں کھانا سرو کیا. بہت زبردست تھا اور بہت اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. الحمدللہ بہت اچھا ہے. اور ویل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت نیٹ اینڈ کلین کیفیٹیریا ہے. تو بہت خوشی ہوئی. ٹھیک ہے سر. جی جی ماشاءاللہ جی. بہت سے لوگ پاکستانی بھائی ہمارے جو ہیں یہ مختلف انواع شام کے کھانے یہاں پہ کھا رہے ہیں. الحمدللہ. یہ اوپر فلور میں بھی ہے. اس سے اوپر فلور میں بھی فیملیز کے بھی ہیں. اسی طرح یہ راجہ بازار کی یہ کالج روڈ پہ واقع ہے. راجہ بازار کالج روڈ پہ یہ واقع ہے. تو یہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں پہ کھانا سرو کر رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ مختلف ورائٹیز کے کھانے ہیں. الحمدللہ. السلام علیکم جی. سر جی کیسے ہیں؟ السلام علیکم. بیٹا کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ ماشاءاللہ جی یہ عملہ ہے جی جو کھانا سرو کرواتا ہے جی. بہت زبردست نیٹ اینڈ کلین یہ سیف سینٹر ہے جی. سیف فوڈ. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ کھانا کھاتے ہوئے بھی. ابھی یہاں پہ چلتے ہیں. ایک ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جی یہاں پہ. ان کا نام ہے عمران خان. السلام علیکم جی. عمران بھائی آپ کیسے ہیں؟ عمران بھائی بہت مزہ آیا یہاں پہ کھانا کھاتے ہوئے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں کا کھانا اکنامیکلی باہر کے کھانوں سے مہنگا ہے یا برابر ہے؟ باہر سے مناسب ہے کیونکہ باہر ایک ان کی صفائی ستھرائی اور ان کی ذائقہ باہر نسبت بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور بس یہ ہے کہ تھوڑا ریزنیبل ہے کیونکہ ابھی ذرا مہنگائی کے ساتھ ساتھ چیزیں آگے بڑھتی گئی ہیں. اچھا. اور مٹیریل بڑھ رہا ہے اس وجہ سے ان کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. پہلے یہی فلیور آئے تھے 2-3 سال پہلے 100 روپے کا تھا. ٹھیک ہے. ابھی یہ 300 تک ہو گیا ہے. مہنگائی کی نسبت چاول پہلے 50-60 روپے کے جی تھا. ابھی چلا گیا 250-300 کے حساب سے جانا. اچھا تو یہ بتائیں کہ پاکستان کا اگر موازنہ پچھلے 10 سال پہلے اور آج سے کیا جائے تو مہنگائی تو پہلے سے بہت زیادہ ہے. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ 4 گنا بڑھ چکی ہے. لیکن لوگوں کا عام لوگوں کا کیا حال ہے؟ وہ سروائیو کر پا رہے ہیں یا مشکل ترین حالات ہو رہے ہیں؟ میں ہر بندہ مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے. مہنگائی آسمانی کو چھو رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ تھوڑا سا ستھرا تھا. یعنی جیسے آج سے آپ 10-15 سال پہلے آپ لے لیں اس وقت جو تھا ریٹ کی ویلیو جو تھی نا وہ ٹھیک تھی. اچھا. ڈالر جو ہے نا وہ 40-50 روپے میں ڈالر تھا. آج وہی ڈالر 300-300 روپے چلا گیا. رپیا جو ہے نا وہیں پہ. اچھا یہ بتائیے آخر پہ ایک سوال کروں گا کہ دنیا صرف حکومتیں بھی کھاؤ پیے ہوئے ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں کھاؤ پیے ہوئے یا ہمیں کوئی آخرت کی فکر بھی ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور آخر موت ہے؟ نہیں وہ ہمیں ہمارے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے جو کچھ ہے وہی ہے. جو کچھ دکھ رہا ہے وہی ہے. آخرت نہ پڑھی ہے نہ دیکھی ہے نہ کسی نے کیا ہے. اس وجہ سے ہم بھولے ہوئے ہیں. آخرت بھولے ہوئے ہیں صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. نفس نفسی کا دور ہے. اب وسلم کی آخری حدیث تھی کہ دنیا میں نفس نفسی ہوگی اور آخری وقت آئے گا فتنوں کا دور ہوگا. ایک ہر آنے والا دن جو ہے نا ایک نیا فتنہ ہے. اور جوں وقت آگے جا رہا ہے لوگ فتنوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. عمران بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے دنیاوی معاملات کے ساتھ فکر آخرت کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے؟ یہ رکھنا چاہیے بالکل. اس میں بے شک والی بات نہیں. عمران بھائی آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت جو ہے نا 40+ ہو چکے ہیں. تو کیا نئی جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی ہے کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلیں. اسی میں کامیابی ہے. اگر آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے دین چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی جو ہے نا حل نہیں ہے. تو دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلیں گے تو کامیابی ہے. اگر آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو آپ مقام ہے. شکریہ. جس سے اس مین کہ ہمیں ہر وقت خدا کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ سے ڈرنا چاہیے اور نیک اعمال کی طرف بھی بڑھنا چاہیے. جی اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دینی چاہیے. اور گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ صوم و صلات کا پابندی سے جو ہے انتظام کرنا چاہیے. بات نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک جو ہے یہ ترقی کرے گا. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب. بہت بہت